الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول نمبر 4 ہے۔ آج الحمدللہ اس کا تیسرا سبق ہے، جس کے اندر ہم 19واں پارہ اس کے صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 15 تک 5 صفحات اللہ کی توفیق سے پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سورۃ الشعراء کو مکمل کریں گے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 118 سے لے کر 227 تک پڑھ کر 109 کے قریب آیات پڑھ کر انشاءاللہ ہم اس صورت کو مکمل کریں گے۔ تو آپ کے علم میں ہے کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف، سورۃ الشعراء کا تعارف اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آج چونکہ ہم نے صورت مکمل کرنی ہے، اس کا 100 سے زیادہ آیات آج پڑھنی ہے، تقریباً نصف سورہ، تو بہتر ہے کہ ایک مرتبہ تعارف دوبارہ دیکھ لیجئے۔ یہ مکی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 227 ہے۔ اس صورت کا نام 224 نمبر آیت کے اندر جو لفظ الشعراء آیا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ اس کے موضوعات: شروع کی 9 آیات کے اندر مشرکین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو موقف تھا اس کا، اور ان کے ایمان نہ لانے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حسرت تھی، اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 191 تک، آیت نمبر 10 سے لے کر 191 تک، اللہ اکبر، جس میں ہم 117 نمبر آیت تک پڑھ چکے ہیں۔ مختلف انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، جن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، جن میں سے 3 کے واقعات کو ہم نے پڑھا، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے واقعے کو شروع کیا۔ آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ہم پڑھیں گے حضرت ہود کا واقعہ اور حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب، ان کے یعنی کل یہ 7 انبیاء ہیں، ان کے واقعات کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت نوح کے واقعے کو مکمل کریں گے اور باقی 4 انبیاء کے واقعے کو ہم پڑھیں گے جی۔ اور اسی طرح آپ کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 192 سے لے کر 212 تک مشرکین کا قرآن کے بارے میں کیا موقف تھا، یہ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 213 سے لے کر 220 تک اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند ہدایات ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اور آیت نمبر 221 سے لے کر 227 تک مشرکین اور ان کے شرک کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے اس سورت کا مختصر تعارف ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، آج جو ہم نے جہاں سے پڑھنا ہے آیت نمبر 118 سے شروع کرنے سے 118 سے لے کر 142 تک، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو رہا ہے۔ واقعہ ہم نے اس سے پچھلے سیشن میں شروع کیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے پچھلے سیشن کی ایک سلائیڈ کو یہاں پر میں لے کر آیا۔ آیت نمبر 105 سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا، آپ دیکھ لیجئے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کرتے کرتے حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، انہوں نے یہ کہہ دیا، قالوا، انہوں نے کہا، سب سے آخر میں دیکھیے، لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو رجم کیے گیوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، قال، کہا، ربی، اے میرے رب، ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی واقعہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 327 ہے، پارہ 19واں ہے، 19ویں پارے کا صفحہ نمبر 11 ہے، جس کے اندر آیات 118 سے لے کر 142 تک کی آیات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اس وجہ سے ایک صفحات کے اندر دیکھیے 22 کے قریب آیات ہیں، تو چھوٹی آیات کا سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے ترجمے کے اعتبار سے۔ سمجھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم، فافتح، اے اللہ فیصلہ کر دے، بینی میرے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، فتحن فیصلہ، ونجینی اور نجات دے مجھے، ومن معیہ اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے،
مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ ہمیں نجات دے. نجا ینجی سے فعل امر نجینی. اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَا، تو یہ چیپٹر کیا ہو جائے گا؟ یہ انجا ینجی ہے اسلم یسلم سے. فَأَنْجَيْنَا، پس ہم نے نجات دی ہو اس کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، المشحون، بری ہوئی. مشحون اس سواری کو کہتے ہیں جو لدی ہوئی ہوتی ہے، بری ہوئی ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے جدید عربی زبان میں شحن کا لفظ لوڈ کے لیے یوز ہوتا ہے، شحن، تو اسی سے اسم مفعول مشحون، مطلب وہ کشتی بری ہوئی تھی. اچھا پھر کیا ہوا؟ نجات دی حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو. اللہ نے فرمایا ثم، پھر، اغرقنا، ہم نے غرق کیا، بعد، اس کے بعد، الباقین، باقیوں کو، پھر باقیوں کو ہم نے غرق کیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. بے شک اس میں کیا ہے؟ البتہ نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر مومن نہیں تھے. وما کان اکثرهم، اور ان کے اکثر نہیں تھے، مؤمنین، ایمان والے. تو یہ موضوع کتنی مرتبہ گزر چکا ہے، یاد رکھیے. ہر وقت کے اندر یہ اللہ کا اصول ایک رہا ہے، یا لوگوں کی فطرت رہی ہے کہ جو اکثر لوگ ہیں، اکثر لوگ وہ گمراہی کی طرف ہوتے ہیں، اور جو اہل حق ہیں وہ ہمیشہ تعداد کے اندر کم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے دین اسلام نے کبھی تعداد کو مد نظر نہیں رکھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان جب 1 ارب ہو جائیں گے تو اسلام غالب آ جائے گا. مسلمان تو 1.5 ارب ہو چکے ہیں. تو یہ تعداد اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے، بلکہ ان میں سچا ایمان لانے والے، دل سے ایمان لانے والے کون ہیں؟ اللہ کے ہاں یہ معیار ہے. اللہ رب العزت تمہارے مالوں کی طرف یا تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. تو صرف اللہ کی 2 صفات آئیں، اور یہ صفات جتنی بھی اقوام کے واقعات آئے ہیں ان سب کے ساتھ ریپیٹ ہوتی ہیں. آپ نے غور کرنا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ غالب ہے، عزیز، غالب، زبردست، قوت والا، غلبے والا ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے. تو اگر مشرکین مکہ پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، گزشتہ اقوام پر آیا، تو یاد رکھیے اللہ عزیز ہے، عذاب دینے پر وہ غالب ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے الرحیم. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا. تو یہ اللہ کی 2 صفات ہر قوم کے ساتھ ریپیٹ ہوں گی، اور پھر آخر میں اس کا خلاصہ نکلے گا. آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے. 3 انبیاء رسول کے واقعات مکمل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. اب واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، جن کو بھیجا گیا تھا قوم عاد کی طرف. قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کذبت عاد المرسلین، عاد نے جٹلا دیا رسولوں کو. حالانکہ انہوں نے ایک رسول ہود علیہ السلام کو جٹلایا تھا، لیکن جمع کا لفظ آیا المرسلین، کیونکہ ایک رسول کو جٹلانا گویا کہ تمام رسالتوں کو جٹلانے کی طرح ہے. قال لهم اخوهم، کہا ان سے ان کے بھائی نے، ہود، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی تھا قال لهم اخوهم، ان کے بھائی نے ان سے کہا، کیونکہ جو انبیاء رسول ہوتے ہیں وہ اپنی اقوام کا ہی ایک فرد ہوتے ہیں. تو ان کے بھائی نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تقوی، تمہیں کوئی ڈر نہیں اللہ کا، کوئی تم تقوی اختیار نہیں کرتے. انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، رسول امین، امانت دار، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، یعنی یہ جو میں تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں اس پر میں تم سے سوال نہیں کرتا. کس چیز کا؟ من اجرن، دیکھیں نکرہ سے پہلے من آیا، کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا، مگر، علی رب العالمین، رب العالمین پر ہے، میرا اجر تو اللہ پر ہے. اتبنون بکل ریع آیہ تعبثون،
اتبنون بنا یبنی، چیپٹر کیا ہے جی؟ بنا یبنی، ہدا یہدی کے وزن پر. اتبنون کیا تم بناتے ہو، بکل ریعن ہر ٹیلے پر، بکل ہر ریعن، ریعن اونچی جگہ کو کہتے ہیں، ہر ٹیلے پر تم بناتے ہو آیتن ایک نشانی. تعبثون ابس سے ہے، فضول کے معنی میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو یہ وہی فعل ہے تعبثون، فعل مضارع، جس سے تم اپنی فضولیات یا لہو کا سبب پکڑتے ہو. تعبثون جس کے ذریعے تم کیا کرتے ہو، تم لہو لعب کرتے ہو، ہر اونچی جگہ پر تم ایک نشانی بناتے ہو. ان کے گھروں اور ان کے محلات کی طرف اشارہ ہے. وَتَتَّخِذُونَ اور تم بناتے ہو، مصانع صنعت سے ہے، مصانع جس جگہ مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، مصنع کی جمع جدید عربی زبان میں فیکٹری کے معنی میں یوز ہوتا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مصانع تم ایسے ایسے مصانع بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم تخلدون خالد، خالد کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، خالدین ہمیشہ رہنے والے، تو اسی سے فعل مضارع ہے خالد یخلدو، تخلدون تم ہمیشہ رہو گے، یعنی گھر تو ایسے بنا رہے ہو جیسے تم ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بَطَشَ یبطشو کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، ضرب یضرب کے وزن پر. جب تم پکڑتے ہو، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جب تم پکڑتے ہو، بَطَشْتُمْ تم پکڑتے ہو، جبارین بڑے سخت ہو کر پکڑتے ہو، جب پکڑتے ہو تو بڑے سخت ہو کر تم پکڑتے ہو، جبار بن کر، قابض ہو کر تم پکڑتے ہو، تمہاری تو یہ عادت ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ دعوت کیا ہے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي ڈرو اس سے جس نے، الذی جس نے، امدکم امد یمدو، تجوید کے علم میں جو مد ہوتی ہے وہ اسی سے ہے، مد کا مطلب ہے پھیلانا. امد یمدو اس نے پھیلایا ہے، کم تمہیں، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پھیلایا ہے، بما تعلمون جو تم جانتے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں اتنا پھیلایا جو تم جانتے ہو. اچھا کیا پھیلایا، اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے، مطلب اللہ نے جو تمہیں نعمتوں میں پھیلاؤ عطا کیا. امدکم اس نے تمہیں پھیلایا ہے، وافر دی ہے، بی انعامن چوپاہے، وبنین اور بیٹے، وجناتن اور باغات، وعیون اور چشمے. بنین ابن ان کی جمع، جنات جنت ان کی جمع، عیون عین ان کی جمع چشمہ. اس اللہ نے تمہیں چوپاہے بھی دیے، مطلب 4 ٹانگوں والے جانور پالتو جیسے گائیں وغیرہ، گائیں، بیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ، اس اللہ نے تمہیں چوپاہے دیے، اولاد دی، بیٹے دیے، باغات دیے، چشمے دیے. انی اخافو اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں تو انی اخافو بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، کس چیز سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے. قالوا انہوں نے کہا، سواء علینا برابر ہے ہم پر، اوعظتا کہ آپ ہمیں واعظ کریں، کیا یا وعظتا آپ ہمیں نصیحت کریں، واعظ کریں، یا لم تکن من الواعظین یا ہمیں آپ کوئی نصیحت نہ کریں، آپ ہمیں واعظ و نصیحت کریں یا نہ کریں ہم پر برابر ہے. ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، خلق الاولین پہلے لوگوں کے اخلاق، جو ہم کر رہے ہیں ہم سے پہلے لوگ بھی یہی سارے کام کرتے آئے ہیں. وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بمعذبین، عذب یعذب سے اسم مفعول ہے، معذبین عذاب دیے گئے. اے ہود ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، وما نحن بمعذبین ہم عذاب دیے گئے میں سے نہیں ہے، ہم سے پہلے لوگ بھی یہی کام کرتے آئے ہیں. اللہ اکبر. فکذبوہ پس انہوں نے جھٹلا دیا، اس کو، ہود علیہ السلام کو، فاہلکنا پس ہم نے ہلاک کیا، ہم نے انہیں ہلاک کیا. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے،
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر مومن نہیں تھے. بولیے ان کے اکثر مومن نہیں تھے. اب دیکھیے قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہوا اور اس کے فوراً بعد پھر اللہ نے کیا فرمایا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی البتہ وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے. آپ کا رب ہی غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو اللہ رب العزت کی دو صفات ہیں، یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، سورۃ الشعراء کے اندر ہر قوم کے واقعے کے آخر میں یہ آیت رپیٹ ہوگی. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ، قوم سمود نے جھٹلا دیا رسولوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے بھائی نے ان سے کہا، اذ قال لهم، جب ان سے کہا، اخوهم، ان کے بھائی نے. کون ہے ان کے بھائی؟ صالح، حضرت صالح علیہ السلام، جن کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا تھا. انہوں نے ان سے کہا کیا؟ الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اللہ اکبر. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 373 ہے، پارہ 19واں ہے، 19ویں پارے کا صفحہ نمبر 12 ہے، جس میں آیات 143 سے لے کر 166 تک ہیں. کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار. کیونکہ ہر قوم جو ہے وہ نعوذ باللہ انبیاء رسول پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں سرداری کے لیے ایسا کر رہا ہے، مال و دولت کے لیے ایسا کر رہا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھا. تو انبیاء اور رسول اپنی امانت داری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، جو بھی ہم نے پڑھا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہا، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں تم سے سوال کرتا اس پر کسی اجر کا. ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر اللہ رب العالمین پر. اتترکون، فعل مجہول ہے پیسو وائز، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تارک یترکو سے، فی ما ہا ہونا، جو یہاں پر ہے کیا تم اس میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ آمینین، امن والے ہو کر. کیا تم امن والے ہو کر جو یہاں پر ہے اسی میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ مطلب کہ یہ تم پر کبھی بھی کوئی اللہ کا عذاب وغیرہ نہیں آئے گا، تم امن و امان کے ساتھ یہیں پر ہمیشہ رہو گے. فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں. وزروع، زرع کی جمع زروع، اور کھیتیوں میں. ونخل، اور کھجوروں میں. طلعها ہضیم، جس کے شگوفے، کھجور کا جو شگوفہ ہوتا ہے اس کا گچھا ہوتا ہے حضیم. حضیم کے کئی ایک ترجمہ کیے گئے، تر و تازہ کے معنی میں کیا گیا، نرم کے معنی میں کیا گیا، طے باتے کے معنی میں کیا گیا. سارے معنی اپنی جگہ درست ہیں کہ وہ جو کھجور کا خوشہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے درخت سے لگی کھجوریں دیکھی ہوں، اللہ اکبر، کس طرح کمال حکمت کے ساتھ اللہ نے اس کو طے باتے پیدا کیے، یا وہ نرم و ملائم، کھانے میں لذیذ. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم انہی نعمتوں میں تمہیں ہمیشہ چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ جو تمہاری نعمتیں ہیں کیا انہی کے اندر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ کون کون سی نعمتوں کا ذکر ہوا جی؟ 4 نعمتوں کا، جنات وعیون وزروع ونخل، نخل کھجور. وتنحتون، نحت ینحت، ضرب یضرب نحت ینحت. وتنحتون، اور تم تراشتے ہو، تراشنا. من الجوالی، پہاڑوں سے، تم پہاڑوں سے تراشتے ہو. بیوتن، گھر. فارحین، تم پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو. فارحین، خوش و خرم ہو کر. اسی سے عربی کا لفظ ترفیع بھی ہے، انٹرٹینمنٹ کے معنی میں ترفیع، کہ تم بڑے خوش و خرم ہو کر موج مستی کے اندر پہاڑوں سے گھر تلاش لیتے ہو. آپ کے علم میں ہے
کہ قوم سمود اس قدر طاقتور تھی کہ یہ اپنے گھر نہیں بناتے تھے بلکہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے. اور آپ کے علم میں ہے مکہ مدینہ کے شمال کی طرف، مکہ مدینہ کے خاص کر مدینہ منورہ کے شمال کی طرف یہ واقعہ مدائن صالح کے نام سے موجود ہے ابھی بھی، حتیٰ کہ ان کے یہ گڑے ہوئے پہاڑ، ان کی وہ علامات آج بھی موجود ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ اکبر. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو یاد رکھیے یہ جو ہر نبی و رسول اپنی قوم کو یہ دعوت دے رہا ہے اللہ کا تقوی اور نبی کی رسول کی اطاعت، یہ میرے اور آپ ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے صراط مستقیم پر چلنا، یہ ہر نبی رسول کی اپنی قوم کو دعوت ہوتی ہے. ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا تُطِيعُوا، اور نہ تم اطاعت کرو امر المسرفین، مسرفین کے معاملے کی. تو مسرفین کون ہے؟ اسرف یسرف سے اسم فاعل، حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف کرنے والے. حد سے تجاوز کرنے والوں کے معاملے کی اطاعت نہ کرو. الذین یفسدون فی الارض، جو لوگ فساد کرتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے. جو لوگ فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، قالوا، انہوں نے کہا انما انت من المسحرین. حضرت صالح علیہ السلام کی اس دعوت کے مقابلے میں قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا قوم کے لوگوں نے، انما انت، بس آپ تو ہیں، من المسحرین، جادو کیے گیوں میں سے. سحرا یسحر سے اسم مفعول ہے، مسحرین جمع، آپ تو ان میں سے جن پر جادو کیا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ انکار کی ایک وجہ بتائی کہ آپ پر شاید کسی نے جادو کر دی ہے. دوسری وجہ وَمَا أَنْتَ، اور نہیں، واو نہیں ہے، سوری، ما انت، نہیں ہے آپ، الا، مگر، بشر مثلنا، ہماری طرح کے ایک انسان، آپ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے. فَأْتِ بِآیَةٍ، کوئی نشانی لے کر آئے. فَأْتِ کا مطلب آئیں، لیکن ساتھ با لگا تو مطلب لائیں. فَأْتِ بِآیَةٍ، کوئی نشانی لائیں. ان کنت من الصادقین، اگر آپ ہیں سچوں میں سے، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو کوئی نشانی لے کر آئیے. حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی کا مطالبہ کر دیا. اللہ رب العزت کے حکم سے نشانی آ گئی. اللہ رب العزت نے ایک اونٹنی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ایک چٹان پھٹے اور ایک اونٹنی نکلے، پھر ہم ایمان لائیں گے. اللہ کی وہ نشانی آ گئی. حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالا، کہا، ہذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے. شربن کا مطلب پانی پینے کی باری. لہا، اس اونٹنی کے لیے، شربن، پانی پینے کی باری ہے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، شرب یوم معلوم، ایک معلوم دن کی باری ہے. تمہارے لیے ایک معلوم دن کی باری ہے اور اس اونٹنی کے لیے ایک دن کی باری ہے. مطلب دن مقرر ہو گئے کہ ہفتے کے اندر ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اس کی باری مقرر ہے، اور باقی دنوں کے اندر یا اگلے دن کے اندر تمہارے جانور پانی پیئیں گے، ان کی باری مقرر ہے. ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کسی برے ارادے سے اس کو نہ چھونا. مسا یمسو، مسا یمسو کا مطلب چھونا، مس کرنا، نہ اسے چھونا. بِسُوءٍ، برے ارادے سے، تو کیا ہوگا؟ فَيَأْخُذَكُمْ، پکڑ لے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب. تو کیا ہوا؟ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی بانچیں کاٹ دیں، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، نادمین، ندامت والے، وہ اپنے اس کیے پر نادم ہو گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا. فَأَخَذَ، پس پکڑ لیا، ہم انہیں، العذاب، عذاب نے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر مومن نہیں تھے. دیکھیں پھر وہی آیت کریمہ، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ غالب رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر.
5 انبیاء اور رسل کے واقعات مکمل ہوئے، چھٹے واقعے کی طرف آتے ہیں، قوم لوط کی طرف۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا، وما اسألکم علیہ من اجر، وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، یعنی اپنی اس دعوت پر، اس دین کے پہنچانے پر، من اجرن کسی اجر کا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر اللہ رب العالمین پر۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ایک انتہائی بد اخلاقی، ایک بیماری اور ایک گناہ پایا جاتا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ فرمانے لگے، اتأتون الذکران من العالمین، اتأتون، کیا تم آتے ہو، الذکران، مذکر کے پاس، کیا تم مذکر کے پاس آتے ہو، من العالمین، جہانوں میں، یعنی تمہیں تمام جہاں والوں میں صرف یہی ملے ہیں، وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو، وتذرون، اور تم چھوڑتے ہو، ما خلق لکم، جو پیدا کیا تمہارے لیے، ربکم، تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری زوجات کو پیدا کیا، تم اس کو چھوڑ کر یہ کام کرتے ہو، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ہو قوم عادون، حد سے تجاوز کرنے والی، عدا یعدو سے اسم فاعل، عادون، تم تو وہ قوم ہو جو عادون ہے، مطلب حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہے۔ صفحہ نمبر 374 ہے، پارہ نمبر 19واں ہے، جس کا صفحہ نمبر 13 ہے، اس میں آیات 167 سے لے کر 189 تک ہے۔ قوم لوط دعوت کو نہ ماننا ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے دیگر اقوام کی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دے دی۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، یا لوط، اے لوط، لتکونن، البتہ تو ضرور ہو جائے گا، من المخرجین، نکالے گیوں میں سے، اخرج یخرج سے اسم مفعول، مخرجین، تو نکالے گیوں میں سے ہو جائے گا، مطلب یہ کہ ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، انی لعملکم، انی، بے شک میں، لعملکم، تمہارے اس عمل کے لیے، من القالین، بیزاروں میں سے ہوں، میں تو تمہارے اس عمل پر بڑا بیزار ہوں۔ اللہ اکبر، کیونکہ اتنی یعنی بری اخلاقی بیماری کہ میں تمہارے اس عمل پر بیزار ہوں۔ اللہ سے دعا کر دی، اللہ کو پکار دیا، رب نجینی، اے میرے رب مجھے نجات دے، وَأَهْلِي، اور میرے اہل و عیال کو، مما اصل میں ہے من ما، من ما، من کا مطلب سے ما، جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، اے میرے رب جو وہ عمل کرتے ہیں اس سے مجھے اور میرے اہل کو نجات دے۔ اللہ نے فرمایا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے اسے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو، اس کے گھر والوں سب کو نجات دی، سوائے، الا، سوائے، مگر، عجوزن، بڑھیا، بوڑھی عورت کو عربی زبان میں عجوز کہتے ہیں، الا عجوزن، مگر بڑھیا، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو یہاں بڑھیا سے کون مراد ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ مراد ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی، ان کی زوجہ مراد ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی۔ دیکھ لیجئے، خاوند جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں،
نیک بندے ہیں، اللہ کے عذاب سے نجات پانے والے ہیں، لیکن بیوی ایمان نہیں لائی تو خاوند کہ نبوت رسالت نے بیوی کو کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ جو اللہ کے ہاں معیار ہے وہ رشتہ داری نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے، اللہ کے ہاں معیار ایمان لانا ہے۔ کوئی کافر فوت ہوتا ہے تو مرد ہو یا عورت، تو ہمارے ہاں ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے کہ اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، جنت کی دعا کریں۔ اللہ کے بندوں، کیا اس کا جنت پر ایمان تھا؟ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا یا نہیں لائی، جنت جہنم عقیدہ یا آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ کیوں زبردستی اس کو جنت کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اگلا سوال ہے کہ کیا آپ زبردستی اس کو جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہیں؟ تو نہیں، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو مری وہ یا مرا وہ ہر حال میں جہنم میں جائے گی، واللہ عالم، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ اس کا خاتمہ کس حالت پر ہوا ہے، اللہ جانتے ہیں اس کا خاتمہ کس حالت پر ہوا ہے۔ سمجھا گئی آپ کو؟ تو اس وجہ سے اس آیت سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ ایمان لانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نجات دی اسے، فنجیناہ، حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو، اجمعین، سب کے سب کو، الا مگر، عجوزن، ایک بڑھیا، مطلب ان کی زوجہ، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، ثم، پھر، دمرنا، ہم نے تہس نہس کر دیا، الآخرین، دوسروں کو۔ دمرا یدمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تدمیر کا مطلب ہے ملیا میٹ کر دینا، پھر ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، الآخرین، دوسروں کو۔ اللہ کا کیا عذاب ان پر آیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی، عَلَيْهِمْ، ان پر، مطر، بارش، ہم نے ان پر بارش برسائی۔ تو کیا قوم لوط پر بارش کا عذاب آیا تھا؟ ہاں جی، بتائیے چیٹ میں، کیا قوم لوط پر بارش کا عذاب آیا تھا؟ کیا سیلاب کا عذاب آیا تھا ان پر؟ قوم نوح کی طرح نہیں۔ اس بارش سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، منذرین کا مطلب ہے ڈرائے گئے، یعنی جن کو ڈرایا گیا تھا ان پر یہ بارش کتنی بری رہی۔ فَسَاءَ، پس کتنی بری ہے، مطر المنذرین، ڈرائے گیوں کی بارش، یعنی جن کو ڈرایا گیا تھا انبیاء رسول کے ذریعے، حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے، ان کی بارش کتنی بری، کیونکہ ان کی جو بارش تھی وہ پانی کی نہیں تھی، بلکہ ان پر جو بارش ہوئی تھی وہ پتھروں کی بارش تھی، مسومتن، اور نوکدار نشان والے پتھر تھے اللہ کی طرف سے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ دیکھ لیجئے یہ دو آیات ہر نبی رسول کے واقعے کے بعد ہیں کہ اس قوم کے اندر ان پر عذاب کے آنے میں، اس پورے واقعے میں اللہ کی نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقین جانیے کس حد درجے کی تسلی ہوگی جب صحابہ کرام اپنی تعداد کو دیکھتے ہوں گے، ہماری تعداد آج 40 ہے، آج 50 ہو چکی ہے، آج فلاں نے اسلام قبول کیا، آج حضرت عمر بن خطاب دین اسلام میں داخل ہوئے، آج حضرت امیر حمزہ دین اسلام، یعنی گنتی کی تعداد ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہوں گے، پھر وہ مشرکین مکہ، مکہ کے ارد گرد دیگر قبائل، ان کی تعداد کو ہزاروں لاکھوں کے اندر دیکھتے ہوں گے، اور جب سورۃ الشعراء جیسی کوئی سورت مکی دور میں نازل ہوتی ہوگی جس کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتا ہوگا کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوصلے کس قدر بلند ہو جایا کرتے تھے۔ کتنی، یعنی مکی صورتوں کے مضامین کے اندر باقاعدہ ایک مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تسلی، تو کس قدر تسلی انہیں ہو جاتی کہ اگر ہم تھوڑی تعداد میں ہیں تو پچھلی اقوام کے بھی اہل حق تھوڑی تعداد میں تھے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الشعراء کے اندر جو 7واں واقعہ ہے وہ اصحاب الایکہ کا ہے، اور ان سے مراد قوم شعیب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایکہ عربی زبان میں جنگل کو کہتے ہیں یا کسی گنے درخت کو کہتے ہیں۔ تو قوم شعیب جسے قوم مدین بھی کہا گیا، وہاں پر کوئی یا تو درخت تھا جس کے ساتھ وہ شرک کیا کرتے تھے، اس درخت سے برکت لینے کے لیے اس کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، اس درخت کو معبود سمجھا کرتے تھے، اس کے لیے عبادات کو کیا کرتے تھے، یا پھر ان کی آبادی کے اندر بہت زیادہ درخت تھے جس وجہ سے انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا۔ دونوں وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں، کسی خاص درخت کی وجہ سے یا کسی گنے جنگل یا درختوں کی وجہ سے۔ تو اصحاب الایکہ جو تھے انہوں نے جھٹلا دیا، کس کو جھٹلا دیا جی؟ المرسلین، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں تم سے سوال کرتا اس پر کسی اجر کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہر نبی اور رسول کی دیکھیں یہ الفاظ بنیادی دعوت ہے۔ میں اس وجہ سے لفظی ترجمے کی بجائے سلیس ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ 5ویں 6ٹھی مرتبہ پڑھیں۔ اچھا جی، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر کیا بیماری تھی؟ ان کے اندر جو مرض اور بیماری تھی وہ ماپ تول میں کمی کرنا تھی۔ بولیے، وہ ماپ تول میں کمی کرنا تھی۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو پہلے اللہ کے تقوی کی دعوت دی، اپنی اطاعت کی دعوت دی، پھر اس اخلاقی برائی سے روکا۔ کہنے لگے اوف الکیلا، کیل کہتے ہیں ماپ تول، ماپ کسی چیز کو، کیونکہ دیکھیں آپ جو کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں دو طرح سے دیتے ہیں، یا وزن کر کے یا ماپ کر۔ کپڑا وغیرہ یہ ساری چیزیں ماپ کر دی جاتی ہیں، دودھ وغیرہ بھی ماپ کر دیا جاتا ہے لیٹر کے مطابق، اور جو کلو گرام والی کے جی والی چیز ہوتے ہیں وہ وزن کر کے دی جاتی ہیں۔ وہ ان دونوں میں کمی کرتے تھے، ماپ تول میں بھی اور وزن میں بھی۔ تو انہوں نے کہا اوف الکیلا، ماپ تول کو پورا کرو، ماپ کو پورا کرو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اخسر یخسر سے اسم فاعل ہے، مخسر کی جمع مخسرین۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، من المخسرین، کمی کرنے والوں میں سے۔ خسارہ کمی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں نا، کمی کرنے والوں میں سے تم نہ ہو جاؤ۔ وزنو، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، جو صحیح ترازو ہے، مستقیم بالکل جو سیدھا صحیح ترازو ہے اس کے ساتھ وزن کرو۔ آپ کے علم ہے پرانے زمانے کے اندر جو ترازو یوز ہوتے تھے اس کے درمیان کے اندر ایک سوئی کی طرح کی چیز ہوتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، چیٹ کے اندر بتائیے، بزرگ خاص کر انہیں پتا ہوگا، اوپر والی سوئی اور نیچے والی سوئی دونوں جب بالکل برابر ہو جاتے تھے، مستقیم بالکل سیدھے، تو یہ ہے قسطاس المستقیم۔ لیکن اگر اس سوئی کے اندر کچھ خرابی کر دی جائے یا ترازو کے اندر تو وہ برابر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ وزنو، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے، صحیح ترازو سے۔ ولا تبخسوا الناس، اور کمی نہ کرو لوگوں کو۔ بخس ہوتا ہے کمی کرنا، معمولی کمی نہ کرو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزوں میں، لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے نہ دو۔ ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ یہ دو حکم دیے، ماپ تول کو پورا پورا کرو، لوگوں کی چیزوں کو کم نہ دو، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ تو پتا چلا یہ جو خیانت ہوتی ہے، ماپ تول میں کمی کرنا ہوتا ہے، یہ معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنتا ہے۔ بولیے، یہ معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ حلال کمائیاں
ان کے اندر حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے. تو حکم کیا دیا؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ. اس سے ڈر جاؤ، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، کم تمہیں، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا. وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، جبلہ یا جبل مخلوق کے معنی میں ہے. وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پہلی مخلوق کو، جس اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی پیدا کیا، اس اللہ سے ڈر جاؤ. قالوا، قوم شعیب کا جواب سنیے. قالوا، انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، آپ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، آپ مسحرین میں سے ہیں. اسم مفعول، سحر یسحر سے اسم مفعول مسحرین، آپ مسحرین میں سے، آپ پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ پہلا سبب ہے جس پر ہم ایمان نہیں لا رہے. پہلا تو یہ کہ لگتا ہے کہ آپ پر جادو کر دی گئی. دوسرا سبب، وَمَا أَنْتَ، اور نہیں ہے آپ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، مگر ہماری طرح کے انسان. وَإِنَّ ظُنُّكَ، اور اگرچہ ہم گمان کرتے ہیں آپ کو، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، البتہ جھوٹوں میں سے، ہم تو آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی، یہ سبق کہ یا پھر آج بھی اگر کوئی صحیح راستے کی طرف بلاتا ہے اور اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے، اس کو جادو والا کہا جاتا ہے، یا نعوذ باللہ اس کو طرح طرح کے القابات دیے جاتے ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں. انبیاء اور رسل کو بھی ان کی اقوام نے ایسے جوابات دیے. آپ پر جادو ہو چکا ہے، آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، اور آپ تو جھوٹوں میں سے ہیں، نعوذ باللہ کاذبین میں سے ہیں. ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام سے ایک مطالبہ کر دیا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، اسقط یسقط، گرانا، فعل امر ہے. فاسقط، پس گرائیے، علینا، ہمارے اوپر، کسفن، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرائیے. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. نعوذ باللہ. اے شعیب، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرائیے. قال، کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام، ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. فکذبوہ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فاخذہم عذاب یوم الظلہ، فاخذ، پس پکڑ لیا، ہم انہیں، بس انہیں پکڑ لیا. کس چیز نے پکڑ لیا؟ عذاب، عذاب نے. اچھا، وہ کون سا عذاب تھا؟ عذاب یوم الذلہ. ذلہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے سائبان. اسی سے عربی زبان میں مذللہ کہتے ہیں چھتری کو، امبریلا کو، کیونکہ وہ سایہ کرتی ہے. ذل سائے کو کہتے ہیں. تو انہیں پکڑ لیا یوم الذلہ کے سائبان والے دن کے عذاب نے. انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. مفسرین نے لکھا جو قوم شعیب پر عذاب آیا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے یا ان اقوام میں سے جنہوں نے اپنے انبیاء رسول کی مسلسل نافرمانی کی اور عذاب کو باقاعدہ مانگا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے کر آئیں. سورۃ الاعراف میں بھی ان پر عذاب کا ذکر ہے، سورۃ الشعراء میں بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی ذکر ہے. ان پر 3 طرح کے عذابوں کا ذکر آتا ہے. زلزلے کا ذکر آتا ہے، چیخ کا ذکر آتا ہے، صیحہ، اور یہاں پر آسمان سے عذاب کا ذکر آیا. تو یاد رکھیے اس قوم پر یہ تینوں عذاب آئے تھے. پہلے شدید قسم کی گرمی، سورج کی تپش 7 دن تک ان پر جاری رہی، جس سے یہ لوگ شدید بے قراری کا محسوس کرنے لگے. 7 دن کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا آیا، یہ سارے نکل کر ایک جگہ پر جمع ہو گئے کہ اب یہ بادل کا ٹکڑا آیا ہے، ہم پر یہ بارش برسائے گا اور یہ گرمی دور ہوگی. جب، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ جو ذلہ ہے، وہ جو سائباں بادل ہے، وہ بارش کا بادل نہیں ہے، وہ عذاب کا بادل ہے.
تو ان پر آسمان سے بھی عذاب آیا، زمین سے زلزلہ ہوا اور ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ تو اسی وجہ سے اس دن کو کیا کہا گیا؟ یوم عظیم، بے شک یہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 375 ہے، پارہ 19واں ہے، جس کا صفحہ نمبر 4 ہے، یعنی آج کے لیسن کا صفحہ نمبر 4 ہے، اور اس پارے کا صفحہ نمبر 14 ہے، 19ویں پارے کا، جس کے اندر آیات 190 سے لے کر 215 تک کی آیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہی جو تمام اقوام کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں 2 آیات ہیں، ان فی ذلک لآیہ، البتہ بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ زبردست رحم کرنے والا ہے، وہ غالب غلبے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، ایسے لگ رہا ہے کل کی بات ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، اور یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، کہ اسی صورت کے شروع سے ہی بالکل واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 191 تک 7 انبیاء رسول کے واقعات ہیں۔ تو الحمدللہ 7 انبیاء رسول کے واقعات کو ہم نے پڑھا۔ اب دیکھیں، اتنے واقعات کو بیان کرنے کے بعد جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 192 سے لے کر 227 تک، 227 تک، ان تمام آیات کے اندر اللہ رب العزت نے، آپ کہہ لیجئے اب اسباق، کہ یہ 7 انبیاء رسول کے واقعات کو آپ نے پڑھا سنا، آنے والی آیات کے اندر میرے آپ کے لیے کیا اسباق ہے؟ اللہ نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی قرآن، لَتَنزِيلُ، البتہ یہ نازل، یہ تنزیل ہے، یہ نازل کیا گیا ہے، نزل ينزل سے مصدر ہے تنزیل، بے شک البتہ اس قرآن کا اترنا ہے، کس کی طرف سے؟ رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل ہے۔ اچھا، اس کو لے کر کون آیا؟ نزل به الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر آئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی صفت، کہ وہ روح القدس ہیں، وہ روح الامین ہے، وہ امانت دار اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کو لے کر آئے ہیں۔ کہاں لے کر آئے؟ علی قلبی کا، آپ کے دل پر، اس قرآن کو انہوں نے آپ کے دل پر نازل کیا، لِتَکُونَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، من المنذرین، من المنذرین، ذا کے نیچے زیر پڑھیں گے، ذال کے نیچے تم اسم فاعل، مطلب ڈرانے والوں میں سے، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، اور اگر ذا پر زبر پڑھیں گے منذرین، تو مطلب کیا ہوگا؟ ڈرائے گیوں میں سے، جن کو ڈرایا جاتا ہے ڈرائے گیوں میں سے۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہے جی؟ منذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، منذرین میں سے آپ ہو جائیں۔ بولی جی، آپ کس میں سے ہو جائیں؟ منذرین میں سے ہو جائیں۔ اچھا جی، پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں ہے، بلسان زبان میں ہے، عربی عربی مبین واضح۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 3 آیات ہیں 193، 4، 5، یہ تینوں آیات کس قدر فصیح و بلیغ ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے قرآن کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونا۔ نعوذ باللہ، جس طرح مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو نہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لے کر کون آیا؟ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، کس پر لے کر آئے؟ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کس زبان میں لائے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید کا تعارف، اللہ اکبر، یہ قرآن مجید کی عظمت اور شان و شوکت ہے، اور یہ قرآن مجید کا تدبر، تفکر ہے۔ اور دیکھیے کس قدر، یعنی مختصر انداز میں اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو ان آیات میں سمیٹ دیا، اور فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی قرآن، لفی زبور الاولین، پہلی کتابوں میں بھی ہے، زبور کی جمع زبور، صحیفے یا کتب کے معنی میں، بے شک اس قرآن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنی بھی آسمانی کتابوں کو نازل کیا ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور قرآن مجید کا ذکر موجود تھا. تو اللہ نے فرمایا اس کا ذکر تو پہلی کتابوں میں بھی ہے. اولم یکن لہم آیا، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہوا؟ اولم یکن، کیا نہیں ہوا ان کے لیے، لہم ان کے لیے، آیا نشانی. کیا، کس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں ہے؟ کیا ان یعلمہ، یہ کہ جانتے ہیں اسے علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء. کیا یہ ان کے لیے کوئی نشانی سے کم ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے. فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو بعض اجمیوں پر نازل کرتے، مطلب جو عربی نہیں جانتے، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے بعض عجمیوں پر، فَقَرَأَ، پس وہ پڑھتا ہو اس قرآن کو، علیہم ان پر، وہ کوئی بھی اجمی اس قرآن کو ان لوگوں پر پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے، وہ اس پر ایمان نہ لاتے، کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا بہانہ آ جاتا کہ قرآن مجید اگر عربی زبان میں ہے تو کوئی اجمی کیوں پڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایمان نہ لاتے. لیکن یہ قرآن مجید تو واضح عربی زبان میں ہے. دنیا جہاں کی زبانوں میں جو سب سے بہترین، آسان، فصیح و بلیغ زبان ہے، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے لیے اس زبان کو پسند کیا. فرمایا کذالک، اسی طرح، سلکناہ، ہم نے اس کو چلایا، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، مجرموں کے دلوں میں اس کو چلایا. مطلب یہ کہ ان کے دلوں کے اندر یہ چیز آ گئی کہ یہ وجوہات ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. کیا لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. العذاب العلیم، علیم علم سے، دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، فا کا مطلب ہے پس، یأتیا آئے گا، ہم ان کے پاس، بغتتاً اچانک. اچھا یہ عذاب کیسے آئے گا ان کے پاس؟ اچانک آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے. شعر یشعرون، اثر ینصر کے وزن پر ہے، شعور رکھنا، عقل رکھنا. انہیں کوئی سمجھ نہیں ہوگی، عقل نہیں ہوگی، شعور نہیں ہوگا، اور اچانک ان پر عذاب آ جائے گا. فَيَقُولُوا، تو وہ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، اندر ينذر سے اسم مفعول ہے، منذرون مہلت دیے گئے. هَلْ نَحْنُ، کیا ہم ہیں، هَلْ نَحْنُ، کیا ہم ہیں، منذرون مہلت دیے گئے، کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا افبعذابنا یستعجلون، افبعذابنا، کیا ہمارے عذاب کے ساتھ، یستعجلون، وہ جلدی کرتے ہیں، ہمارے عذاب کو جلدی جلدی مانگتے ہیں. جب عذاب آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ فہل نحن منذرون، کیا ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی. تو جس طرح قوم شعیب نے یا قوم عاد نے اپنے انبیاء رسول سے یہ کہا تھا کہ اللہ کا عذاب ہم پر لے کر آؤ جو تم وعدہ کرتے ہو، تو یاد رکھیے اسی طرح مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب لے کر آئیں جو آپ، جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ اچانک عذاب آئے گا جس کا وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے تو پھر یہ کہیں گے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی گئی، یا کیا ہمیں مہلت دی جائے گی. هل نحن منذرون، تو اللہ نے فرمایا افبعذابنا یستعجلون، ہمارے عذاب کے ساتھ یہ جلدی کرتے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، افرأیت، کیا خیال ہے آپ کا، ان متعنا، اگر ہم فائدہ دیں، متا دیں، اگر ہم فائدہ دیں، ہم انہیں، سنین کئی سال، سنت ان کی جمع سنین، اگر ہم انہیں کئی سال تک فائدہ دیں، مطلب ٹھیک ہے ان پر عذاب نہ آئے، کئی سال کی انہیں مہلت مل جائے. ثم جاءہم، پھر آئے ان کے پاس، ما كانوا یوعدون، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے. کانو یوعدون پاس کنٹینیوز ہے، پھر ان کے پاس وہ چیز آئی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا.
ما اغنا عنہم نہیں فائدہ دے گا انہیں ما كانوا یمتعون جو وہ فائدے اٹھاتے تھے، جو وہ فائدے اٹھاتے تھے وہ انہیں کفایت نہیں کرے گا. مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ٹائم تک رہ لیں گے تو یہ بہت ٹائم تک رہنا، دنیا سے فائدہ اٹھانا انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. نہیں، یہ چیز تو انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. فرمایا وما اہلکنا من قریۃ نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو الا مگر لہا منذرون اس بستی کے لیے ڈرانے والے تھے. منذر کی جمع منذرون جمع ہے نا واو نون کے ساتھ، ابھی دوسری اس کی جمع آئی تھی منذرین یا نون کے ساتھ، دونوں کا میننگ بالکل سیم ہے، ڈرانے والے. ہر بستی کو جس کو ہم نے لا کیا اس کے لیے ڈرانے والے تھے. مطلب یہ نہیں کہ کسی بستی کی طرف رسول نہیں بھیجا اور اس بستی پر عذاب آ گیا. جس کو بھی ہم نے ہلاک کیا اس کے پاس منذرون ڈرانے والے آئے. ذکرا نصیحت ہے. وما کننا ظالمین اللہ نے فرمایا ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ بغیر رسولوں کے بھیجے، بغیر منذرون کے بھیجے ہم عذاب لے آئیں. یہاں پر مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا بہتان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی شیاطین یہ کلام سکھا رہے ہیں قرآن مجید کا، یا آپ جادو کے اثر سے یہ کلام سیکھ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ انبیاء رسول کو کن کن باتوں کو برداشت کرنا پڑا. آپ مجنو ہیں، آپ جادو ہیں، جادو کرنے والے ہیں، ساحر ہیں، مسحرین آپ پر جادو کیا گیا ہے، آپ جھوٹوں میں سے ہیں، اور نعوذ باللہ آپ پر شیاطین یہ کلام لے کر آتے ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھیں پچھلی آیات میں قرآن مجید کی حقیقت کہ انہو لتنزیل رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہاں پر فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ شیاطین نے تو اس کو نازل نہیں کیا. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے. وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے، استطاعت بھی نہیں رکھتے. نہ شیاطین نے اس کو اتارا، نہ وہ اس قابل ہیں، اور نہ وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ وہ تو سننے سے ہی الگ کیے گئے ہیں. کیا مطلب جی؟ جو شیاطین صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ایک دوسرے کے اوپر ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر جو آسمان تک جا کر چھپ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ تو اس سننے سے بھی الگ کیے گئے ہیں. شہاب ثاقب آ جائے تو وہ سن بھی نہیں پاتے، وہ کیسے اس کلام کو نازل کر سکتے ہیں. معزول اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، معزول فلاں کو معزول کر دیا گیا، مطلب انہیں ان کے کرسی عہدے سے الگ کر دیا گیا. تو یہ شیاطین کو تو سننے سے ہی الگ کر دیا گیا ہے یا کیا جاتا ہے. فرمایا فلا تدعو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض اللہ رب العزت کی طرف سے ارشادات ہیں، توجیحات ہیں. آپ کو یاد ہوگا سورت کے تعارف میں بیان کیا گیا تھا آیت نمبر 213 سے. فرمایا فلا تدعو آپ نہ پکاریے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخرا کسی دوسرے معبود کو، فتکون من المعذبین آپ ہو جائیں گے عذاب دیے گئےوں میں سے. عذبا یعذب سے اسم مفعول، آج کے لیسن میں کتنے اسم مفعول آئے؟ معذبین آپ عذاب دیے گئےوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. شرک کس قدر سنگین اور بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاریں گے تو عذاب دیے گئےوں میں سے ہو جائیں گے. تو کسی عام امتی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک کرے اور پھر نعوذ باللہ وہ یہ سمجھے کہ وہ یہ کام بالکل صحیح کر رہا ہے، یا وہ اپنے عمل کو شرک ہی نہ سمجھے. تو اللہ نے فرمایا فلا تدعو مع اللہ الہا آخر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے اللہ کے ساتھ، فتکون من المعذبین آپ ہو جائیں گے عذاب دیے گئےوں میں سے. وانذر اور آپ ڈرائیے، عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وانذر اور آپ ڈرائیے عشیرتک اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین قریبی.
بعض علماء کے مطابق اسی آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑی پر جمع ہو کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ اور بچھا دیجئے جناح کا اپنے جناح کو اور بچھا دیجئے اپنے لفظی مطلب ہے اس کا اپنے پہلو کو بچھا دیجئے. سلیس ترجمہ کیا ہے کہ آپ بالکل نرم ہو جائیے. سلیس اردو میں کہتے ہیں فروفتنی لے آئیے. لمن اتبعک جو آپ کی اتباع کرے من المومنین ایمان والوں میں سے. ایمان والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے آپ اس کے لیے نرم ہو جائیے. اور آج کی آخری سلائیڈ ہے جس کے اندر ہم سورۃ الشعراء کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم سورۃ النمل کو شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے جو کل کا سیشن ہے. تو قرآن مجید کا صفحہ نمبر 376 ہے. 19ویں پارہ ہے. 19ویں پارے کا صفحہ نمبر 15 ہے جس کے اندر آیات اس سورت کی 216 سے لے کر 227 تک کی آیات ہے جن کو پڑھ کر ہم مکمل کریں گے اور اگلی جو 5 آیات ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے سیشن میں پڑھیں گے. فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں. فَإِنْ پس اگر عَصَوْا وہ نافرمانی کریں کا آپ کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں. فَقُلْ پس آپ کہہ دیجئے انی بریء بے شک میں بری ہوں مما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو. یہ پہلا کام کر رہے ہیں ان سے یہ کہہ دیں. اچھا دوسرا وَتَوَكَّلْ اور توکل کیجئے علی العزیز الرحیم عزیز الرحیم پر. اللہ اکبر. تو میں نے کہا تھا ہر نبی اور رسول کے واقعے کے آخر میں یہ اللہ کی 2 صفات آئیں العزیز الرحیم. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کہ یہاں پر انہی الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَتَوَكَّلْ اور آپ توکل کیجئے کس پر علی العزیز الرحیم جو عزیز ہے مطلب اگر عذاب دینا چاہے تو وہ غالب ہے زبردست ذات ہے قوت والی ہے عذاب دے سکتا ہے اور رحیم ہے اگر عذاب نہیں دے رہا تو یہ اس کا رحم ہے. اللہ اکبر. الذی یراک وہ ذات یرا جو دیکھتی ہے کا آپ کو وہ ذات جو آپ کو دیکھتی ہے حین تقوم جب آپ قیام کرتے ہیں وتقلبک اور آپ کا الٹ پلٹ ہونا یا آپ کا پھرنا فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں. سجدہ کرنے والوں میں آپ کا پھرنا بھی دیکھتی ہے اور آپ کا قیام بھی دیکھتی ہے. یعنی وہ ذات ہے اللہ وہ ہے جو آپ کا قیام بھی دیکھتا ہے اور آپ جو سجدے کرتے ہیں اللہ وہ بھی دیکھتا ہے. انہو هو السمیع العلیم کیونکہ وہ سننے والا ہے وہ علم رکھنے والا ہے. حل اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات وغیرہ یہ سکھاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے حقیقت بتائی کہ حل انبئکم حل کیا انبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں انبئ خبر دوں کم تمہیں کیا میں تمہیں خبر دوں کس چیز کی علی من تنزل الشیاطین علی پر من جس پر تنزل نازل ہوتے ہیں شیاطین شیاطین کیا میں تمہیں اس کی خبر دوں جس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. اچھا یہ فعل مضارع ہے یہ فعل مضارع ہے اور یہ اصل میں تھا تتنزل کیونکہ تدبر یتدبر سے شیاطین کے لیے مونس کا لفظ استعمال ہوا جمع مکسر ہے تو کیا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا تتنزل لیکن ایک تا کو گرا دیا تو تنزل ہو گیا حالانکہ ہے فعل مضارع اصل میں تھا تتنزل الشیاطین. کیا میں تمہیں خبر دوں اس کے بارے میں جس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں کس پر شیاطین اترتے ہیں تنزل وہ اترتے ہیں علی کل افاک ہر جھوٹ بولنے والے پر. افاق کہتے ہیں جو بڑا جھوٹا انسان ہوتا ہے کذاب جسے کہتے ہیں بہت جھوٹ بولنے والا. شیطان شیاطین تو اترتے ہیں جو بہت جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اثیم گناہگار ہوتا ہے گناہگار اور جھوٹے انسان پر شیاطین اترتے ہیں. اللہ اکبر. یلقون السمع وہ اچکتے ہیں یا ڈالتے ہیں سما کو
مطلب وہ جو بات انہوں نے کان لگا کر سنی ہوتی ہے وہ آ کر اس جادوگر یا کاہن کو بتا دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان کے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. جیسا کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیاطین آسمان کی جو بات سنتے ہیں، بعض شہاب ثاقب کے لگنے سے پہلے نچلے شیطان کو بات بتا دیتے ہیں، وہ نیچے کرتے 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 شیاطین ایک دوسرے کو بتاتے بتاتے وہ نیچے آ کر کاہن کو بتا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ بات ابھی نچلے شیطان کو نہیں بتاتا اور اس کو شہاب ثاقب لگتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اب جو کاہن کو ایک صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے لوگ اس کے ایک سچ کی وجہ سے 100 جھوٹوں کو بھی مان لیتے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ نے فرمایا یلقون السمع واکثرهم کاذبین، ان کے اکثر جھوٹے ہیں. اب دیکھیں اس آیت کے اندر ذرا تدبر کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مشرکین مکہ صادق اور امین کہا کرتے تھے دین اسلام سے پہلے، یعنی نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ صادق اور امین کہا کرتے تھے. تو ذرا بتائیے کہ جو صادق ہو اس پر شیاطین کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا کہ شیاطین تو آتے ہیں علی کل افاک اثیم، جو بہت جھوٹ بولنے والے گناہگار ہوتے ہیں شیاطین تو ان پر آتے ہیں. نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شیاطین کی نسبت کرتے ہیں یہ ظالم. یہ تو پہلا ان کا الزام تھا. اچھا، دوسرا ان کا الزام تھا شعراء کے بارے میں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، شاعر مجنون، شاعر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شعراء ہیں، شاعر کی جمع شعراء، جس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی ہے سورۃ الشعراء. وَالشُّعَرَاء، اور جو شعراء ہیں، يَتَّبِعُهُمْ پیروی کرتے ہیں ان کی، الغاوون گمراہ لوگ. شیاطین کے پیچھے تو گمراہ لوگ جاتے ہیں. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انہم، یہ کہ وہ، فی کل وادن، ہر وادی میں، ہر جگہ پر، یہیمون بھٹکتے پھرتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ شعراء اور ان کے پیچھے جانے والے لوگ ہر وادی کے اندر بھٹکتے پھرتے ہیں؟ شعراء کی تو یہ صفت ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے نہیں. وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. اب دیکھیں ان 3 آیات کے اندر، آیت نمبر 224، 25، 26، شعراء کی مذمت بیان کر دی گئی. کس سینس میں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مشرکین مکہ شاعر کہتے ہیں. حالانکہ شاعر کی تو یہ صفات ہوتی ہیں. ان کے پیچھے تو گمراہ طرح کے لوگ چلتے پھرتے ہیں اور ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا اپنے کلام کے ذریعے جانتے ہیں. سمجھائی؟ شعراء کی مذمت بیان ہوئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شعر کہنا اتنی بری چیز ہے یا شعر پڑھنا سننا اتنی بری چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کئی مرتبہ کوئی اشعار پڑھا کرتے، کوئی مسجع کلام پڑھا کرتے، یا پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کرتے کہ اے حسان، ان مشرکین مکہ نے دین اسلام کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بیان کی ہے، تم مدح بیان کرو، ان کو جواب دو. اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ حسان کی مدد جبریل کے ذریعے کر. اللہ اکبر. تو پتہ چلا شعر کہنا کوئی بری بات تو نہیں. لیکن 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک یہ گمراہی کے جھوٹے مبالغے پر مبنی اشعار ہیں، اور دوسرے حق اور صداقت اور سچائی پر مبنی اشعار ہیں. تو آیت نمبر 227 سے اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو الگ کر لیا. یعنی شعراء کی تو یہ صفت ہے نا، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے، مطلب ان شعراء، وہ شاعر تو ہیں لیکن ان کی طرح گمراہ نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اور انہی ایمان لانے والوں میں حضرت حسان بن ثابت اور دیگر شعراء بھی ہیں.
ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا، ون تصروا اور انتقام لیا، ان تصر ینتصروا انقلب ینقلبوا کے وزن پر انقلاب لینا، انتقام لینا، غالب آنا، اور انہوں نے انتقام لیا من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، ان پر ظلم کیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انتقام لیا۔ مطلب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مشرکین مکہ کا جنہوں نے اشعار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کو، مذمت کو بیان کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا انتقام لیا، انہوں نے اشعار کے اندر ان کو جواب دیا۔ تو یہ جو ایمان والے لوگ ہیں یہ ان گمراہ شعراء کی طرح نہیں ہیں۔ فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ان قریب وہ جان لے گا، وسا اور ان قریب، یعلم وہ جان لے گا، الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اللہ ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پتہ چل جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، سب کے سامنے وہ آ جائیں گے، حالانکہ اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہے۔ تو ان قریب جان لے گا وہ کیا؟ ای منقلب ینقلبون، ای منقلبین کس کروٹ، ینقلبون وہ پلٹتے ہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں۔ مطلب جو انتہا ہے یا جو اختتام ہے اس کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ یہ ای منقلبی ینقلبون، یا ان کی موت سے یا آخرت سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الشعراء کو مکمل کیا۔ اچھا سیکھنے اور اس کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔